بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی میں اپنے گھر سے نکلی اور کھیتوں کی طرف جانے لگی، میں ہر قدم کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت کو محسوس کر سکتی تھی۔ سورج آسمان سے آگ برسا رہا تھا، ہوا جلی ہوئی گھاس کی خوشبو سے بھاری ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی پیشانی سے ہاتھ سے پسینہ صاف کیا۔ میرے پیروں کے نیچے زمین یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے آگ جل رہی ہو، اور خشک مٹی ہر قدم کے ساتھ پھٹ رہی تھی۔ گرمی اتنی شدید، ایسا لگے جیسے میں کسی بھٹی سے گزر رہی ہوں۔ میری بس یہی کوشش تھی کہ جلدی جلدی کھیتوں میں پہنچ جاؤں۔ کٹائی کا موسم چل رہا تھا، ایسے میں اگر بارش ہو جاتی تو مصیبت بن جاتی، اس لیے میں جلدی جلدی فصلوں کی کٹائی ممکن بنا رہی تھی۔ جیسے ہی میں کھیتوں میں پہنچی، میں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ ابھی میں کٹائی شروع کرنے ہی والی تھی کہ مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ پریشان ہو گئی، اس وقت اس قدر شدید گرمی میں فصلوں میں کس کا بچہ رو رہا ہوگا؟ میری پریشانی میں اضافہ تب ہوا جب میں نے یہ آواز اپنے قریب سے آتی سنی۔ ایک لمحے کے لیے میں ڈر گئی، کیونکہ زوال کا وقت تھا۔ میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ خیر، میں نے ہمت کی اور آواز کی سمت بڑھنے لگی۔ جلد ہی میری تلاش ختم ہو گئی۔ میں نے فصلوں کے بیچ ایک بچے کو روتا ہوا پایا۔ اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ اس ماں باپ کو کوسنے لگی جو اپنے بچے کو اس حالت میں یہاں چھوڑ گئے تھے۔ میں نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت بچہ تھا۔ اس کی موٹی موٹی نیلی آنکھیں اور پتلے ہونٹ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ اوپر سے اس کے چہرے پر معصومیت کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ پسینے اور بھوک سے اس بچے کا برا حال تھا۔ میں نے اس بچے کو ہاتھوں میں لیا اور گھر کی طرف چلنے لگی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، میری بیٹی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ وہ میری زندگی کا کل اثاثہ تھی۔ اتنے عرصے میں منتوں اور مرادوں سے پائی تھی۔ امی امی، یہ کون ہے؟ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ امی، یہ کتنا پیارا ہے، میں اسے اپنی گود میں لے لوں؟ اس بچے کو دیکھ کر وہ ایک دم پرجوش ہو گئی تھی۔ یہ ہمارا چھوٹا مہمان ہے، یہ صرف شام تک یہاں رہے گا، شام کو اس کی امی اور ابو اس کو لے جائیں گے۔ میں نے اپنی بیٹی کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، اس بچے نے رونا بند کر دیا، جیسے وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، شوہر کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے یہ انتظار زندگی کا سب سے طویل انتظار لگا۔ ہم دونوں ماں بیٹی اس بچے کے ساتھ مصروف ہو گئیں۔ وہ بہت ہی معصوم اور خوبصورت تھا۔ مجھے رہ رہ کر اس کی ماں پر غصہ آ رہا تھا، جو اپنے چاند سے بیٹے کو یوں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب بچے نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی بھوک تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گھر میں جتنا بھی دودھ تھا وہ سب پی چکا تھا، لیکن ابھی بھی رویا چلا جا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے شام ہوئی۔ میرا شوہر واپس آیا۔ ہم ماں بیٹی اس بچے کے ساتھ مصروف تھی۔ میرا شوہر بچے کو دیکھ کر حیران ہوا، مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ میں نے ساری بات سمجھائی اور ساتھ یہ بھی مشورہ دیا کہ مسجد میں جا کر اعلان کرواتے ہیں، جس کا بچہ ہے وہ آ کر لے جائے گا۔ میرے شوہر کو میری یہ تجویز پسند آئی اور ہم مسجد چلے گئے۔ مسجد میں جا کر ہم نے اعلان کروایا، جس کا بھی بچہ ہے وہ آئے اور اسے لے جائے۔ ہمارا گاؤں کوئی اتنا بڑا تو نہیں تھا، چند ہی گھر تھے جن کے بارے میں ہمیں معلوم تھا۔ شام سے رات ہو گئی لیکن کوئی بھی اس بچے کو لینے نہیں آیا۔ میں نے اپنے شوہر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ اب کیا کیا جائے۔ میرے شوہر نے کہا، بچے کو گھر لے جاتے ہیں، جب تک اس کے ماں باپ کا کوئی نہ کوئی پتہ چل ہی جائے گا، تب تک ہم اس کی پرورش کریں گے۔ مجھے اس کی بات بہت بری لگی۔ آگے گھر کے حالات بہت زیادہ تنگ تھے، ایسے میں ایک اور اضافہ حالات میں مزید خرابی کا سبب بنتا۔ اس کے دودھ کا خرچہ بھی اتنا تھا، ہم چند دنوں میں ہی کنگال ہو جاتے۔ میں نے دن کے واقعے کے بارے میں اسے بتایا کہ کس طرح اس نے سارا دودھ پی لیا تھا۔ اس نے جواب دیا، رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے یہ بچہ اگر ہماری طرف بھیجا ہے تو ضرور اس کے رزق کا بندوبست بھی ہوگا۔ کہیں نہ کہیں میرے شوہر کی بیٹے کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی، جس پر وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ میرا نام ماریا ہے، میں لاہور کے چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں۔ اجمل سے میری شادی اپنی ہی مرضی سے ہوئی تھی۔ گھر والوں کی لاکھ مخالفتوں کے باوجود بھی میں نے اجمل کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اجمل کا اپنا کوئی بڑے پیمانے پر کاروبار نہیں تھا، اس کی ایک معمولی سی کریانے کی دکان تھی اور اس کی تعلیم بھی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن ہم اس پر راضی تھے۔ ہماری ایک ہی بیٹی تھی، عائشہ، جو 7 سالوں کی بعد منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوئی۔ یہی ہماری زندگی کا کل اثاثہ تھی۔ میں اپنی زندگی سے مطمئن تھی، مگر دولت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میں اکثر یہ بات سوچتی کہ ہماری زندگی میں خوشگوار تبدیلی کب آئے گی، کب ہم بھی اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح لباس پہنائیں گے،
کب اس کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو بھی پورا کریں گے۔ پھر ہماری زندگی میں وہ تبدیلی آ ہی گئی تھی۔ اس نے ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہ لمحہ اس دن میری زندگی میں آیا جب وہ بچہ میں گھر لے کر آئی تھی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی، میں نے اس بچے کو اپنے پہلو میں لیٹا ہوا پایا۔ وہ ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں۔ میں نے اپنی روح میں سکون اترتا ہوا محسوس کیا۔ میں نے اس بچے کا نام رضا رکھ دیا۔ کچھ ہی دنوں میں ہمارے گھر کے حالات بدل گئے۔ میرے شوہر کی پہلے دکان جو نہیں چلتی تھی، اب وہاں ہر وقت گاہکوں کا رش لگا رہتا تھا۔ میں نے اپنا گھر پکا کروا لیا تھا۔ اب میں نے کھیتوں میں کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہاں پر مزدور رکھ لیے تھے۔ ہماری اپنی زمینیں تھیں اور ہماری اس سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس بچے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کو گھر میں لے کر آنے کا فیصلہ میرا غلط نہیں تھا۔ وہ باقی بچوں سے بہت مختلف تھا، تیزی سے بڑا ہو رہا تھا۔ 6 ماہ کی عمر میں وہ 1 سال کا لگتا تھا۔ وہ چیزیں بہت جلدی سیکھنے لگا۔ اب میرا زیادہ تر وقت اپنے بچوں میں ہی گزرتا۔ عائشہ 10 سال کی ہو چکی تھی، رضا بھی 4 سال کا ہو گیا تھا۔ اب اسے اسکول داخل کروانے کا وقت آ گیا تھا۔ اگلے دن میں نے رضا کا داخلہ قریبی پرائمری اسکول میں کروا دیا۔ آج رضا کا اسکول کا پہلا دن تھا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اسے نصیحت کی کہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، امن کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر کوئی شرارت کر بھی دے تو آپ نے خاموش رہنا ہے۔ میری اس بات پر اس نے معصومیت سے سر ہلایا۔ میں معمول کی طرح گھر کے سارے کام نپٹا رہی تھی کہ اچانک سے مجھے رضا کے اسکول سے کال آئی، جسے سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ پرنسپل صاحب نے مجھے بتایا اس نے ایک بچے کا سر پھاڑ دیا ہے۔ 4 سال کا بچہ یہ حرکت کیسے کر سکتا تھا؟ میں پریشانی کے عالم میں اسکول پہنچی۔ رضا میرے پہنچنے سے پہلے ہی پرنسپل صاحب کے آفس میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے میں وہی معصومیت تھی، اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی، لیکن اس کی آنکھیں بہت ہی عجیب سی تھیں۔ پرنسپل نے کہا، سنبھالیں اپنے بیٹے کو، اسکول ایک پرامن جگہ ہے، نہ کہ قتل و غیرت کا گہوارہ۔ آپ اپنے پیدائشی پاگل اور مجرم بیٹے کو پہلے ہی کسی اچھے سے ڈاکٹر سے چیک کروائیں۔ پرنسپل صاحب کی باتیں سن کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رضا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر گھر آئی۔ جب میں نے گھر آ کر اس سے پوچھا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی، اس نے مجھے کہا کہ فلاں لڑکے نے آپ کو گالی دی تھی، میرا بس چلتا تو میں اسے جان سے مار دیتا۔ اس معصوم سے بچے کے لہجے میں چٹانوں سی سختی دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے ڈر گئی۔ میں نے اسے سمجھایا اور اس سے وعدہ لیا کہ آئندہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ کچھ دنوں بعد جو واقعہ پیش آیا، اس نے گاؤں والوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ گاؤں والوں کو پرنسپل کی پھٹی کٹی لاش نزدیک کے جنگل میں ملی۔ لاش کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کسی جانور نے چیر پھاڑ دیا ہو۔ اس واقعے کے بعد سب گاؤں والوں کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کوئی بہت خوفزدہ ہو گیا تھا اور ڈر بھی گیا تھا۔ اس جنگل کے بارے میں دیکھتے دیکھتے بہت سی کہانیاں مشہور ہو گئیں۔ لوگوں نے اب اس جنگل میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رضا کی شرارتوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اس کا داخلہ میں نے دوسرے اسکول میں کروا دیا تھا۔ خدا کا شکر تھا اس کے بعد اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ پورا محلہ ہی اس کی شرارتوں سے عاجز آ گیا تھا۔ بچے سے لے کر بوڑھے تک اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی شرارتیں اتنی انوکھی اور عجیب سی ہوتی جو اگلے بندے کا نقصان تو نہیں کرتی لیکن اسے ہلا کر رکھ دیتی تھی۔ اس کے اندر غیر معمولی طاقتیں اور ذہانت بلا کی تھی۔ کبھی کبھی میں حیران ہوتی کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں کوئی اتنا ذہین اور طاقتور کیسے ہو سکتا ہے۔ رضا اب 8 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ عائشہ معمول کی طرح اسکول سے گھر واپس آئی، لیکن اس کے ساتھ رضا نہیں تھا۔ جب میں نے عائشہ سے پوچھا تو اس نے کہا وہ بریک کے وقت چھٹی مانگ کر چلا گیا تھا۔ عائشہ کی بات سن کر ایک دم میں پریشان ہو گئی۔ وہ ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا تھا کہ راستوں کا اسے علم ہوتا۔ میں نے عائشہ کو ڈانٹا۔ دن سے شام اور شام سے رات ہو گئی، لیکن رضا کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ اچانک میں نے دروازے میں اپنے شوہر کے ساتھ رضا کو آتے دیکھا، جو اجمل کی دکان پر چلا گیا تھا۔ میں حیران تھی کہ اسے راستے کیسے معلوم تھے۔ جب میں نے رضا سے پوچھا تو اس نے کہا جب وہ 3 سال کا تھا تو میں ایک دن ابا کے ساتھ دکان پر گیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں اور میرا شوہر ہکا بکا رہ گئے۔ جو بات ہمارے ذہنوں میں نہیں تھی وہ بھلا ایک 3 سال کے بچے کے ذہن میں کیسے رہ گئی۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا۔ رضا کبھی آدھا دن اور کبھی پورا دن ہی غائب رہتا۔ گاؤں کے کئی لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ وہ اکثر ہی رضا کو نزدیکی جنگل سے آتا ہوا دیکھتے ہیں۔ میں نے رضا کو پاس بٹھا کر سمجھایا، کئی بار اسے جنگل جانے پر مارا بھی، کہ یہ جنگل بہت خطرناک ہے، اس طرف کوئی بھی انسان نہیں جاتا۔
میرے سمجھانے اور مارنے کے باوجود بھی اس کی حرکتوں میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی۔ اس کے علاوہ جو بات پریشان کرنے والی تھی وہ اس کے آئے روز لڑائی جھگڑے تھے۔ وہ اپنی عمر سے بڑے بچوں کو بھی آسانی سے مار لیتا تھا اور اتنی بری طرح مارتا کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا تھا یہ کام ایک 10 سالہ بچے نے کیا ہے۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس کا اسکول 5 بار تبدیل کروا چکی تھی۔ وہ بہت اچھا اور ذہین تھا، اسے ہر کلاس کا سلیبس یاد ہو جاتا تھا۔ جو چیز اس کی نظر سے ایک دفعہ گزر جاتی وہ اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتی تھی۔ ایک دفعہ میں گھر میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی جب مجھے کسی کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ میں حیران ہوئی کیونکہ اس وقت میرے اور رضا کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں باہر بیٹھی تھی جبکہ رضا اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ میں یہی سمجھی کہ وہ اونچا اونچا سبق یاد کر رہا ہے، لیکن پھر یہ آوازیں کہکہاؤں میں تبدیل ہو گئی۔ میں اٹھی اور رضا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں جا کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے دیکھا رضا خود سے باتیں کر رہا ہے۔ تھوڑا غور کرنے پر مجھے پتا چلا کہ وہ خود سے نہیں بلکہ اپنے سامنے موجود کسی وجود سے مخاطب ہے جو میری نظروں سے اوجھل تھا۔ میں نے رضا کو آواز دی، بیٹا آپ کس سے باتیں کر رہے ہو؟ رضا ایک دم سے خاموش ہو گیا، جیسے اس کی کوئی بہت بڑی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ تھوڑا سا ہچکچایا اور پھر خاموش ہو گیا۔ اس وقت میں نے اسے کچھ نہیں کہا اور پیار سے باہر لے گئی، لیکن یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ اس کے بعد رضا راتوں کو اپنے بستر سے غائب ہونے لگا۔ ایک دن رات کو میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ رضا اپنی چارپائی پر نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو مجھے قریب سے سرگوشی کی آواز آئی، جیسے دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی چھت کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک میرا پاؤں گملے سے لگا اور گملہ دھڑم کی آواز سے نیچے گر گیا۔ شور کے بعد اچانک ہی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ جب میں چھت پر گئی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ہر جگہ دیکھا لیکن مجھے کسی کا نشان تک نظر نہیں آیا۔ میں جب دوبارہ کمرے میں آئی میں نے دیکھا رضا اپنے بستر پر سو رہا تھا۔ اسے یوں دیکھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی اور خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ پوری رات میں اسی واقعے کے بارے میں سوچتی رہی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ ایک بار کچھ عرصے کے لیے میری بہن میرے پاس رہنے کے لیے آئی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، علی، جو اس کا بہت زیادہ لاڈلا تھا۔ رضا اور علی کی عمر میں 2 سال کا ہی فرق تھا۔ دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ ایک دن علی نے مجھ سے قریب ہی گراؤنڈ میں کھیلنے کی اجازت مانگی۔ اس وقت رضا اسکول گیا ہوا تھا۔ میں نے علی کو اجازت دے دی اور دور جانے سے منع کیا۔ میرے بچے اسکول سے واپس آ چکے تھے لیکن علی کا اب تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہم سب بہت پریشان ہو گئے۔ ہر کوئی علی کو تلاش کر رہا تھا لیکن بدقسمتی سے یہ ہمیں نہ ملا۔ اچانک ہی میرا دھیان رضا کی طرف گیا جو آس پاس کہیں نہیں تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں رضا اور علی دونوں کو اکٹھے آتے دیکھ کر ہم نے رضا سے پوچھا کہ تم نے علی کو کہاں سے ڈھونڈا؟ اس نے کہا وہ جنگل کے پاس کھیل رہا تھا، جبکہ علی کا بیان اس سے مختلف تھا۔ اس نے کہا اسے کچھ یاد ہی نہیں ہے۔ خیر ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ دونوں محفوظ تھے۔ چند دن خوشی خوشی اور پرامن طریقے سے گزر گئے۔ ایک دن جب میں بازار سے واپس آ رہی تھی میں نے راستے میں لڑائی جھگڑے کی آوازیں سنی۔ جب میں نے جا کر دیکھا میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا رضا تھا جو سامنے والے لڑکے کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ وہ لڑکا اس سے معافی بھی مانگ رہا تھا لیکن رضا پر تو جیسے کوئی جنون سوار ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں جیسے وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے گا۔ لڑکی کی حالت بہت بری تھی، وہ تقریباً موت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اگر میں اسے نہ چھڑاتی تو وہ ضرور اس کی جان ہی لے لیتا۔ میں رضا کے قریب گئی اور اس لڑکے کو چھڑوا دیا۔ رضا کے چہرے پر 3-4 تھپڑ مار دیے۔ رضا ایک دم سے اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ میرے دل میں جو بھی آیا میں اسے کہتی گئی۔ اس نے بس آگے سے ایک ہی بات کی، اگر کوئی آپ کی بیٹی کی عزت پر انگلی اٹھائے، اور وہ چلا گیا۔ مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ وہ لڑکا بھی کوئی شریف لڑکا نہیں تھا بلکہ ہمارے محلے کے لوفر لڑکوں میں شمار ہوتا تھا۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ رات کو میں نے رضا کی پسندیدہ بھنڈی بنائی۔ رضا کی ایک عجیب عادت تھی، وہ کھانا ہمارے ساتھ نہیں کھاتا تھا بلکہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ آج میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا ارادہ کیا، شاید اپنی غلطی کا تھوڑا سا ازالہ ہی کر سکوں۔ رضا جب گھر واپس آیا میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ آج ہم دونوں ماں بیٹا مل کر کھائیں گے۔ میری بات سن کر رضا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ امی مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، میں باہر سے دوستوں کے ساتھ کھا کر آیا ہوں، اب میرے لیے کھانا رکھ دیں، میں رات کو کھا لوں گا۔ لیکن میرے بہت اصرار کرنے پر جب اس نے ایک نوالا لیا ساتھ ہی اس نے الٹی کر دی۔ میں پریشان ہو گئی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک؟ اگلے دن بھی ایسا ہی اتفاق ہوا۔ ہم سب کو اکٹھے کھانا کھانے کا موقع ملا لیکن رضا کچھ غیر آرام دہ محسوس کر رہا تھا۔ جب اس نے ایک نوالا لیا ساتھ ہی اس نے دوبارہ سے الٹی کر دی۔ اس کے بعد دوبارہ ایسا ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔
رضا معذرت کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رضا اب بڑا ہو چکا تھا، وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ اس کا اچھا قد کاٹ نکل آیا تھا، وہ کسی بھی لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا تھا۔ میں روز اس کو دیکھ کر اس کی نظر اتارتی، لیکن سب میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ پریشان کرتی تھی وہ رضا کی عجیب سی حرکتیں تھیں۔ راتوں کو اچانک غائب ہو جانا، گھنٹوں گھنٹوں اکیلے باتیں کرتے رہنا۔ لیکن ہمارے گاؤں میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا۔ کسی نے ایک لڑکی کی عصمت دری کرنے کے بعد جنگل میں پھینک دیا تھا۔ اس واقعے سے سب کے دلوں میں پریشانی اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ جب میں نے اس بات کا ذکر رضا سے کیا، اس کی آنکھیں ایک دم لال ہو گئی۔ وہ ضرور اپنے انجام کو پہنچے گا، رضا نے سخت آواز میں کہا، اور کھانا چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ لیکن شام ہوتے ہی سب لوگوں نے جو منظر دیکھا اس سے وہ حیران رہ گئے۔ برگد کے پیڑ کے ساتھ ایک لاش لٹکی ہوئی تھی، جس پر ایک تحریر لکھی تھی، جو بھی کالے دھندے میں ملوث ہے اس کا یہی انجام ہوگا۔ ہر طرف دہشت طاری ہو گئی تھی۔ ہمارے قریبی علاقے کا ماحول بہت ہی بدل گیا تھا۔ لوگوں نے شام کے وقت گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ رضا اب خاموش رہنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت گمسم اور کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہتا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ عائشہ کی عمر 19 سال جبکہ رضا 15 سال کا ہو گیا تھا، لیکن دیکھنے میں وہ اپنی عمر سے بھی بہت بڑا دکھتا تھا۔ وہ 25 سالہ خوبرو نوجوان لگتا تھا۔ یہی بات تھی کہ اس نے اسکول بھی چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ کی شادی کی عمر ہو رہی تھی، اب اس کے لیے باقاعدہ رشتے آنے لگے تھے۔ میں بھی بیٹیوں کی شادی جلدی کرنے کے حق میں تھی۔ عائشہ بڑی ہو کر زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ بڑی بڑی کالی آنکھیں، خوبصورت ناک، پتلے ہونٹ، اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے تھے۔ رضا اب اس پر پابندیاں لگانے لگا تھا۔ تم باہر مت جایا کرو، زیادہ سہیلیاں مت بنایا کرو، تم فلاں سہیلی سے نہ ملو، فلاں سے دوستی نہ کرو۔ ایسی پابندیاں کہ عائشہ چڑ جاتی تھی، مجھے کہتی امی اس کو منع کریں، یہ مجھے ایسی ویسی باتیں نہ کیا کریں، مگر میرے سمجھانے کا رضا پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کی حرکتوں سے بہت زیادہ عاجز رہنے لگی تھی میں۔ اس نے اب اسکول سے پڑھائی تو چھوڑ دی تھی، سارا دن نہ جانے گھر سے کہاں غائب رہتا تھا۔ میرے شوہر نے اب بڑے پیمانے پر کاروبار شروع کر لیا تھا، گھر میں روپے پیسے کی بالکل کمی نہیں تھی۔ میں یہ چاہتی تھی کہ رضا بھی کاروبار میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹائے، مگر وہ تو جیسے کوئی بات بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ انہی دنوں میری بھانجی میرے گھر پر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ رضا میں بہت زیادہ دلچسپی لینے لگی تھی، مگر رضا اس کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتا تھا۔ صبا کی عائشہ کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی، اور جب سے وہ آئی تھی عائشہ اور وہ دونوں سر جوڑ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں جب ان کے پاس جاتی تو وہ خاموش ہو جاتی تھی، مگر جب سے وہ آئی تھی رضا بہت زیادہ غصہ کرنے لگا تھا۔ وہ عائشہ کو بات بات پر ڈانٹنے لگا تھا اور مجھے کہنے لگا ان پر نظر رکھا کریں۔ اس بات پر میں نے حیرت سے دیکھا، تم اپنی بہن کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ ہاں، اور میں کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہا۔ اس کے بعد وہ مجھے سوچوں کے سمندر میں چھوڑ گیا تھا، اور اس کے بعد وہ باہر نکل گیا۔ میں ان باتوں میں الجھ کے رہ گئی۔ چند دن کے بعد عائشہ اور صبا دونوں شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ رضا میرے پاس آیا اور کہنے لگا امی مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں، آپ میرے ساتھ مارکیٹ چلیں گی؟ چند ضروری چیزیں لینے کے بعد وہ مجھے ایک ریسٹورینٹ میں لے گیا۔ ابھی ہم وہاں پر بیٹھے ہی تھے کہ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میرے سامنے عائشہ، صبا اور ان کے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بڑی بے تکلفی سے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں غصے سے اٹھی اور اس کے سر پر پہنچ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ہی حیران اور پریشان ہو گئی۔ ان دونوں کو لے کر میں اس وقت گھر واپس آ گئی۔ گھر آنے کے بعد میں نے عائشہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ یہ صلہ دیا تم نے ہماری محبت کا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، غصے سے میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ رضا نے مجھے سنبھالا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ بات تو وہ کافی ٹائم سے جانتا ہے، وہ مجھے یہی بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عائشہ نے بتایا کہ وہ اس لڑکے کو پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اسے بلاؤ گھر پر، مگر اس لڑکے نے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا ہم صرف اچھے دوست ہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکا تو جیسے کہیں غائب ہو گیا تھا، کبھی عائشہ کی زندگی میں دوبارہ آیا ہی نہیں۔ عائشہ اپنے کیا پر بہت شرمندہ تھی، وہ پچھتا رہی تھی۔ میں بھی اس کی ماں تھی، آخر کب تک اس سے ناراض رہتی؟ پھر میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس رات کو سوتے ہوئے میری آنکھ کھلی، مجھے ایسا لگا جیسے صحن میں بہت سارے لوگ چل پھر رہے ہوں۔ مجھے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنے بستر سے اٹھی اور کھڑکی کے باہر لان میں جب میں نے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔